اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ بندر پالنے سے بے اولادی، یہ سیگمنٹ اس لیے آپ کے گوشے گزار کیا کہ ان لوگوں کا بھلا ہو سکے جو اپنی بے وقوفی میں، نادانستگی میں اور انٹینشنلی یہ غفلت کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو یہ سبب کبھی معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ ہر چیز سفلی جادو نہیں ہوتی، ہمیں ہمارے اعمال کی بھی صلہ اور سزا ملتی ہے۔ دیکھیے، جو چیزیں جنگل میں رہنے کے لیے ہم کو جنگل میں رہنا چاہیے، اگر کوئی شہر میں رہنے والوں کو اٹھا کر 10 دن کے لیے جا کر جنگل میں بھیڑیوں کے ساتھ یا کتے بلیوں کے ساتھ یا پھر دہشت ناک درندوں کے ساتھ بند کر دے، آپ کتنی دیر سروائیو کر سکتے ہیں؟ جو چیز اللہ نے فارسٹ کے لیے بنائی ہے ان کی جگہ فارسٹ ہے۔ جب آپ وہاں سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کر کے شہر میں لے آتے ہیں تو یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنی غلطی سکپ کر بیٹھے ہیں، اور آپ ایک مسٹیک کے اوپر دوسری غلطی اور دوسری مسٹیک کرتے ہیں۔ بائی دا ٹائم آپ اتنا اپنے غلطی میں ایوالو یعنی کہ بلینڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ سے خطا کیا ہوئی تھی۔ بندر گھر میں پالنے سے یا گھر میں رکھنے سے جو سب سے بڑی مصیبت آتی ہے وہ وہاں کی لڑکیاں یا تو بانجھ ہو جاتی ہیں یا وہاں معصوم بچے ہوں تو مر جاتے ہیں، اور آئندہ بچے پیدا نہیں ہوتے بلکہ ابورٹ ہوتے ہیں یا ان کے اپورشنز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو جو بات گوشے گزار کر رہا ہوں، ابھی کامنٹس میں آپ کو کتنے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگ آ کے مجھے فاسق کہیں گے، لوگ فاجر کہیں گے، لوگ تہمات والا کہیں گے، لوگ بدعتی کہیں گے، لوگ مشرک تک کہتے ہیں، لوگ کافر تک کہتے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے، فوراً آ کر یہ گفتگو شروع کر دیں گے، جبکہ ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے جو میرا نبی تمہیں عطا فرمائے اسے قبول کرو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اب یہ اشارے قرآن میں درج ہیں، آل رسول کی، اولیاء اللہ، قلندر اللہ کی ہستیوں نے یہ ہمیں تربیت فرمائی ہے۔ ان کی تربیت سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں کہ جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہر ایک جانور کو تکلیف دینا بھی اس کی بد دعا کا سبب ٹھہرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام علیہ وسلم نے تو جانوروں پر شفقت فرمائی ہے، انسان کی اور جانور دونوں کی بد دعا لینے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے لیے تو متواتر احادیث بھی ہیں، جانوروں کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ بندر کو اگر آپ لا کر گھر میں رکھیں تو بندر کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر وہ گھر میں رہے، چاہے آپ اسے جتنا ہی محبت کریں، چاہے آپ جتنا ہی پالیں، اس گھر میں پھر اولاد نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کا ایک سچا واقعہ ہدیہ کروں گا۔ ایک سسٹر تھی، انہوں نے بڑے نازوں سے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ میں ان کو پرسنلی بچپن سے جانتا ہوں، نام ان کا اس لیے نہیں لوں گا کہ پھر وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گی، اسی لیے کیونکہ ماشاءاللہ سب کانٹیننٹ میں بھی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم تو انہیں بچپن سے جانتے تھے۔ میڈیا، سوشل میڈیا، مطلب جس وقت یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا تصور بھی نہیں تھا، وہ اس وقت سے ٹیلی ویژن پر آیا کرتی تھی۔ میں اس لیے ان کا نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بڑے نازوں سے کی، بڑے ارمانوں سے کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں بھی اس شادی میں شریک تھا، کیونکہ میرا جو بچپن کا دوست تھا وہ اس کی جو سگی بہن تھی اس کی شادی بھی ان کے ہاں ہوئی تھی، تو اس لیے میں بھی ادھر سے گیا، ادھر سے میرا دوست بھی آیا، تو ہم بھی وہاں تھے۔ تو میں اس طرح سے اس شادی کو میں نے وٹنس کیا۔ شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے۔ ناؤ یہ ایک سگنیفیکنٹ عرصہ ہے اولاد نہ ہونے کا۔ لوگ 1 سال میں ہی پریشان فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ناؤ when it has surfaced to 3 years وہ بہت پریشان ہوئی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئیں،
اور ہم لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت. آئی تھنک آئی واز ان کلاس 7th یا کلاس 8th میں ہوں گا. جب وہ آئیں اور انہوں نے آ کر میری والدہ سے اور پیرنٹس سے کہا کہ اس طرح میری بیٹی کو 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی ہے. کہنے لگیں کہ وہ اسلام آباد گئیں اور حضرت بری امام سرکار پر انہوں نے سلام پیش کیا. جب انہوں نے وہاں سلام پیش کیا تو وہاں ان کی ملاقات، وہاں ایک درخت موجود ہے جو آج بھی ہے اگر آپ جائیں. آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے ورنہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہی اس کی جو ڈائیورژن ہے وہ درخت پر چلی جائے گی. آج بھی وہ درخت ہے اور کہتے ہیں کون سا ولی، کون سا درویش ہے جو حضرت بری امام سرکار کی قدم بوسی کرنے نہ آیا ہو، اس نے اس درخت پر حاضری نہ کی ہو. کیونکہ اس درخت کی جڑ میں بہت سارے جنات کی قبریں اور جناتوں کی نشستیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بری امام سرکار نے اس درخت پر عبادت فرمائی ہے. کہتے ہیں ہر عصر میں، ہر عہد میں کوئی نہ کوئی ولی، کوئی نہ کوئی درویش کسی نہ کسی ساتھ میں جب بری امام سرکار سلام کرنے آتا ہے تو وہ اس درخت میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور بیٹھتا ہے. خوش نصیبی ان خاتون کی تھی کہ وہ اس ڈیوریشن میں وہاں پہنچی. ان کی ملاقات اس وقت ان بزرگ سے ہوئی. انہوں نے بزرگ سے یہ عرض کیا کہ اس طرح سے ان کی بچی کی شادی ہوئی ہے اور اس طرح سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. بزرگ نے فرمایا تمہارے گھر میں ایک بندر کی مورتی رکھی ہے، تم مسلمان ہو، اس مورتی کو وہیں رکھا ہو جہاں سے تم لے کر آئی ہو. وہ خاتون کہنے لگی میرے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ واقعی میں ایک ایسی جگہ گئی تھی جس گھر میں بندر تھے اور وہ بندر اس مورتی سے کھیلتے تھے کیونکہ اس کی شیپ بندر کی نما بنی ہوئی تھی. کہنے لگے ہمارے گھر میں بہت سارے اینٹیک چیزیں اور سووینئرز ہوا کرتے تھے اور ہم ان سووینئرز کو لا کر رکھتے تھے. ہم وہ مورتی بھی وہاں سے بندر کی لے آئے تھے. میں نے وہ مورتی لے جا کر واپس اسی جگہ رکھی جہاں بندر آیا کرتے تھے اور میں ان کی مورتی لے آئی تھی. رکھنے کی دیر تھی، 9 months نہیں گزرے تھے، وہ صاحب اولاد ہو گئی. عرض یہ کرنا ہے کہ جو مورتیاں جانوروں کی ہیں وہ تو گھروں میں ہونی ہی نہیں چاہیے. اسی طرح وہ ایسی جگہوں سے بھی نہیں لانی چاہیے جہاں وہ آلریڈی وہاں پر کسی جانوروں کی ہیبیٹیٹ میں استعمال کی گئی ہوں. اور خصوصاً جب مورتی بندر کی لانے سے یہ بندشیں آ سکتی ہیں تو اندازہ کیجئے بندر کو لا کے رکھنے سے کیا ہوگا. میں نے بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھے کہ جنہوں نے بندر پالے تھے. ایک خاتون تھی فیصل آباد سے، ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا. ودن 1 month یا میکسیمم 3 weeks میں اس بچے کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی. کہنے لگیں کہ ہم نے کون سا ایسا بزرگ ہے یا کون سے ایسے پاپا ہیں جن سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا. ان کی جب مجھ سے ملاقات ہوئی، جی ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کئی سالوں پہلے، میں نے ان سے سارے سوال پوچھے. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے. ان کی ساری رپورٹس ٹھیک تھیں، ان کی تمام کرنالوجی بالکل ٹھیک تھی. ان کے جو ہسبینڈ کا سیمن انالیسس تھے وہ بھی ظاہر ہے ٹھیک تھے اور ان کی کوئی ایسی اندرونی تکلیف بھی نہیں تھی، صرف جادو بھی نہیں تھا. میں نے ان سے جب سارے سوال کر لیے اور میں خود زچ ہونے لگا کہ یہ تو بالکل سب کچھ کلیئر آ رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا سسٹر یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی پیٹس وغیرہ ہے؟ کہنے لگے جی مجھے بندروں کا بہت شوق ہے اور میں نے بندریا لا کے رکھی ہے، اس کے بچے لا کے رکھے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے وہ بندریا آپ نے کب رکھی اور کب سے رکھی؟ کہنے لگے جو بہت چھوٹا سا بچہ تھا تو میں لائی تھی. میں نے کہا سسٹر وہ بچہ جب آپ لائی تھیں تو جہاں سے بھی لائی تھیں کسی بندریا کے کلیجے سے چھین کے اس نے فروخت کیا تھا؟ کہنے لگی جی ایسا ہی تھا. میں نے کہا اس بندریا کی بددعا آج تک اسے تلاش کرتی ہے. میں نے کہا اس بندر کو واپس کرائیں جہاں سے آپ لائیں تھیں، انشاءاللہ اللہ غازی بابا کی دعا سے آپ کو صاحب اولاد فرمائے گا.
وہ سسٹر گئی، انہوں نے جا کر اسے بندر دے دیا، نہ ان پر سفلی تھا، نہ ان پر جادو تھا، نہ ان پر بندش تھی، انہوں نے ایک بد دعا حاصل کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ واپس کیا۔ ان کے نیکسٹ ایئر بچے کا نام میں نے ہی رکھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ حافظ یا غازی۔